تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھلائیں، اور پھر اس کی تفصیل میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اس راستے میں کوشش کرتے ہیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے کے مدرسے چلاتے ہیں اور اس میں مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، چاہے وہ تعاون پڑھا کر ہو، مالی ہو، یا کہنے سے ہو، یا اس کی تبلیغ میں ہو۔ غرض کے سب میں بہترین چیز ہے کہ قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ آج کے دور میں قرآن کو پڑھنا، دینی مدارس میں پڑھنا اور پڑھانا کس کے ہاتھ میں آتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے، جو دنیاوی اعتبار سے مال و اسباب سے محروم ہیں، ماں باپ غریب ہیں، تو ایسے لوگوں کو مدارس میں شریک کیا جاتا ہے، لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ اگر آپ اللہ کے فضل و کرم اور اخروی اسباب کو دیکھیں تو یہ دنیا کے ہر بہترین انجینئر، ڈاکٹر سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں شریک ہوتا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، یا کوئی کام سیکھنے والا ہو، اس کی قدر دنیا میں اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ قرآن پڑھنے والے کی ہوتی، اور فرماتے تھے کہ تم کرسی بنانے والے مت بنو، کرسی پر بیٹھنے والے بنو۔ آج آپ غور کریے کہ کوئی امام ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا مالدار ہے، بڑے سے بڑا پیسے والا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہے، آپ کی اقتدا کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ نا امید نہ ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں محروم کیا ہے، ہم صرف امام و مؤذن بن رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جو طلبہ حفظ کیے ہیں ان کے بارے میں احادیث اور آپ قرآن پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن مجید کو، اپنے ذکر کو نازل کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ہی ذمہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے عزیز طلباء کہ قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ صرف چھپ کر اوراق میں نہیں ہے۔ جو حفاظ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں وہ لفظ بلفظ اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ میں کثرت سے جو حفاظ تھے وہ شہید ہو گئے، تو اس وقت تمام صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید چیدہ چیدہ بعض کاغذوں پہ، ہڈیوں پہ، بڑے جو اونٹ کے ہڈی ہوتے ہیں اس پہ لکھے ہوئے رہتے تھے، چمڑے پہ لکھا ہوا تھا اس وقت، اور صرف یاد کس کو تھا؟ صرف حفاظ کو۔ تو ان سب کو جمع کیا گیا، ان کاغذوں کو، ہڈیوں کو، چمڑوں کو، پھر حفاظ کی ایک جماعت کو بلائیں گے جو بھی اس وقت تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ ترتیب سے پڑھیں تاکہ اس کو ہم ترتیب سے ایک جگہ لکھ لے، جمع کریں۔ تو یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل حفاظ قرآن پر ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور صرف حفظ کر کر ہی رک جانا نہیں، اس میں اتنی قابلیت اور اتنی تعلیم حاصل کریں کہ آگے چل کر دین اسلام کے محافظ لوگ آپ کو مانیں، آپ سے مسائل پوچھیں۔ قرآن و حدیث کو بچانے کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے،
اور پھر اس کا طریقہ حفاظ کرام کے سینے. قرآن کریم میں آیا کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے اس کلام سے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن آپ غور کیجئے، ایک معمولی بچہ قرآن کو لفظ بلفظ اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے. ایک حدیث قدسی ہے، قرآن کریم اللہ کا آخری دستور، دین کے تمام احکامات، دنیا و آخرت پر جو بھی آخرت میں کرنا ہے، آخرت میں کیا ملنے والا ہے، دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، کیا مسائل ہے، سب قرآن کریم حفظ ہونے کے بعد اب آپ کو اس میں پڑھ کر سمجھ کر خود بھی سمجھنا ہے، لوگوں کو بھی سمجھانا ہے. تو یہ قرآن مجید اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن اللہ نے انسان کے سینے کو اتنا مضبوط بنایا کہ تمام قرآن مجید کو حفظ بھی کر لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے. اور صرف انسان ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، اس کی حلاوت کو محسوس کرے، اس کا ثواب حاصل کرے. فرشتوں نے اللہ سے تمنا کی کہ بار الہ ہم بھی قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. تو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کا کیا ارشاد ہوا؟ ارشاد ہوا کہ جب کوئی میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے اور پوری لذت و محسوس کرتے ہوئے میری یاد میں پڑھتا ہے، تو تم اس وقت اپنی زبان کو اس کی زبان پر رکھ دو تو تمہیں قرآن کی لذت محسوس ہوگی. تو غور فرمائیے، فرشتے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ترتیب سے پڑھتے ہیں، ترتیل سے پڑھتے ہیں، تجویز سے پڑھتے ہیں. تو فرشتے اس لذت کو محسوس کرنے کے لیے آپ کی زبان پر اپنی زبان رکھتے. یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. اور حفاظ کرام کے بارے میں احادیث میں آیا ہے، قیامت کے دن جب ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، پریشانی ہوگی، کوئی اپنی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، لیکن جو حافظ ہوتے ہیں ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی ایک نور کی کرسی پر بٹھائے گا، اعلیٰ مقام پر. اور جو حفاظ ہیں انہیں حکم ہوگا کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ. اور حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی، اپنے لواحقین کی شفاعت کریں گے. جن پر دوزخ واجب ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے. نورانی تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ حفاظ کرام کے والدین کو. تو جو والدین اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وہ بڑے قابل اور مبارکباد ہیں کہ وہ دنیاوی تعلیم چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کا کلام یاد دلانے کے لیے ایسے مدارس میں شریک کرتے ہیں. یہ مدرسہ چھوٹا سا ہے، اس میں ضروریات کی آپ کو وہ چیزیں نہ ہوں، لیکن اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت پوری طریقے سے آپ پر نچھاور ہوتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیروں کے نیچے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے پر بچھا دو. یہ کتنا بڑا بلند مرتبہ حفاظ کرام اور دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آیا. ایک
یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حافظ ہوتے کون ہیں؟ سب حفظ کرتے ہیں، لیکن کچھ پڑھ کے کوئی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی تھوڑا پڑھتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے۔ تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تمام ارواح کو پیدا کیا، سب کو قیامت تک آنے والی تمام لوگوں کو پیدا فرمایا، تو سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور آپ کی شبیہ مبارک بتلائی گئی، سب کو، ہر آدمی۔ تو جس نے جو جو مقام دیکھا، تفصیل ہے اس کی، لیکن حفاظ کرام کے بارے میں بتلایا گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر جو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں اپنا کلام یاد کرنے کی سے توفیق دے۔ تو یہ بڑا بلند مرتبہ ہے، حافظ ہو جانا، رٹ لینا، یاد کر لینا معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کی آپ پر شروع سے رحمت ہے، برکت ہے، اللہ نے یہ برکت دی۔ اب اس کو یاد کرنے کے بعد محفوظ طریقے سے کوشش کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ روزانہ جب تم حفظ کر لو، دنیا داری میں لگ جاؤ، بچے ہو جاؤ، تو اس وقت بھی ایک پارہ ضرور پڑھا کرو۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی فوت بھی ہو جائے، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے، تو اپنا وقت نکال کر ایک پارہ ضرور تلاوت کر۔ اور جو حضرات پڑھتے ہیں ان کے سامنے قرآن پورا ان کے سامنے ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، وہ روزانہ، ضعیفی تک انتقال ہو گیا ان کا، تہجد میں روزانہ 3 پارے پڑھتے، پابندی کے ساتھ۔ اگر ان سے ہم کہتے کہ یا ایھا الذین آمنو کہاں کہاں آیا ہے، تو وہ پارہ شروع سے شروع کرتے 30ویں پارے تک پورا آدھی آیت پڑھ، یا ایھا الذین آمنو وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہ آیات تمام قرآن مجید، ایک ایک جو آمنو کا لفظ کہاں ہے۔ آج یہ کام جو ہے کمپیوٹر کر رہا ہے، کمپیوٹر میں آپ آمنو ماریں، کتنی جگہ ہے اس کی لسٹ ہے، لیکن وہ چلتے پھرتے کمپیوٹر۔ کوئی بھی آیت اگر آپ پوچھتے متشابہات کی، متشابہات کہاں کہاں کیسے ہے، ایک ہی منٹ میں بولتے۔ تو یہ کب ہوتا تو ہم پوچھتے کہ یہ کیسا، تو بولتے کہ میں روزانہ 3 پارے پڑھتا ہوں، تکرار کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اور جہاں پر متشابہات آتی ہے، متشابہات سمجھتے ہیں نا، جو متشابہات جو آیتیں ہوتی ہیں، اس کو جہاں آتی پورے قرآن مجید میں وہ تلاش کرتا، ہر پارے میں اسی وقت پڑھ لیتا، وہ آیت نکال۔ اس سے مجھے اتنی کانفیڈنس اور اتنا عبور ہوا ہے کہ میں یہ سب پہچان کون سا لفظ کہاں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ کا فضل ہو، دوسرے اپنی کوشش اور مسلسل تکرار۔ قرآن کریم کے بارے میں آیا ہے کہ اگر آپ نہ سمجھتے بھی پڑھ لیں تو ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نے کیا رکھا ہے۔ سمجھ کر پڑھ لیں، تفسیر کے ساتھ، پورے فقہی مسائل کے ساتھ اگر عالم پڑھتا ہے تو اس کا درجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند رکھے ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ پڑھ لیں یا سن لیں تو اس کا ثواب ہے۔ کسی قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے پڑھنے سے ثواب ہے، ہر لفظ پہ ثواب ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو مبارک، قابل مبارک ہے وہ طلبہ جو آج حفظ تکمیل کیے ہیں، جنہیں سند اور خلد دی جا رہی ہے، ان کے والدین قابل مبارکباد ہیں، اور مدرسے کے منتظمین اور بانی مدرسہ، اللہ تبارک و تعالی انہی کو یہ توفیق دیتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی پسند فرمائے
آپ لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے اور ایسے ہی مدارس چلانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اس اجر و ثواب میں شریک فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ مہمانان خصوصی اور صدر جلسہ کی گلپوشی عمل میں آئے گی، پھر اس کے بعد طلباء کی اسنادات وغیرہ کی تقسیم ہوگی. آپ تشریف لائیں، آپ آ جائیے گا. ہمارے جناب اسماعیل صاحب جو یہاں کی مسجد کے متولی ہیں اور الحمدللہ مدرسے کے ہمارے معاون ہیں اور ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، تو آج ہم انہی سے صدر جلسہ کی ہم گلپوشی کروا رہے ہیں. جناب